الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ممبر نور پر رونق افروز باوقار و معزز علماء ملت اسلامیہ، دیگر محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں چارساز درد منداں سیاح لامکاں جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسوں میں اپنی عقیدت اور محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، باقاعدہ اپنی تقریر کا آغاز میں کروں اس سے پیشتر طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں اس آیت کریمہ کی جس کی ہم نے تلاوت کی ہے، جس کی عظمت میں آپ کو بتا دوں۔ اور اس کا پڑھنے والا کتنا باعظمت ہو جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، تاکہ
آپ کے اندر بھی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. عمل کرو گے انشاءاللہ. حضرت علامہ مولانا قمر عالم صاحب مصباحی مدظ اللہ العالی نے کل مجھے خصوصیت کے ساتھ جس موضوع کی طرف انہوں نے اشارے کیے تھے، میں آج چاہتا ہوں کہ باقاعدہ اس پر گفتگو ہو. اس سے پہلے میں آیت کریمہ کی عظمت آپ کو بتا دوں. آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کے اخیر میں ہے، یاد کر لیجئے گا. بغداد مقدسہ میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے ابو بکر شبلی. کیا نام ہے بولے؟ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں جو لوگ مرید ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو شجرہ ہے اس شجرے میں ایک شعر ہے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. یہ ہیں وہ شبلی. یہ ابو بکر شبلی جو ہیں مجذوب سالک بزرگ تھے. اولیاء میں ایک تو ہوتے ہیں سالک، ایک ہوتے ہیں مجذوب، اور ایک تیسری قسم ہے وہ ہے سالک مجذوب. سالک جو ولی ہوتا ہے وہ ایسا ولی ہوتا ہے کہ بالکل ہوش و حواس برقرار رہتے ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند، سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اور جو مجذوب ہوتے ہیں انہیں نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش، نہ کپڑا پہننے کا ہوش، بس اپنی مستی میں مست رہتے ہیں. اسے کہتے ہیں مجذوب. ظاہر بات ہے ان میں اور دیوانے میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بعض لوگ دیوانوں کو ولی سمجھنے لگ جاتے ہیں اور بعض ولیوں کو دیوانہ سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ غفلت ہو جاتی ہے. کبھی کئی ایسے بھی دیکھے ہم نے کہ وہ اوریجنل پاگل ہے مگر اس کے پیچھے ہی لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ بہت اللہ کے ولی ہیں، مجذوب ہے، مستان ہے، حالانکہ وہاں ولایت کچھ نہیں ہوتی، پاگل پن رہتا ہے. بعض ہوتے اللہ کے ولی ہیں مگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دیوانے ہیں، یہ مجذوب. اور تیسری قسم جو ولیوں کی ہے سالک مجذوب، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مکمل ہوش میں رہتے ہیں، اور جب ہوش میں رہتے ہیں تو پوری شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. صوم و صلاۃ، سنت رسول، سب کچھ عمل میں رکھتے ہیں. کبھی کبھی ان پر جذب کا غلبہ آ جاتا ہے، اور جب جذب کا غلبہ آتا ہے تو پھر ہوش نہیں رہتا. جب کبھی ہوش میں آئے تو پھر صوم و صلاۃ کی پابندی شروع. جب کبھی جذبہ غالب آ جائے، جذب کی کیفیت طاری ہو جائے، تو پھر ان کی وہ حرکتیں کہ دوڑے تو دوڑتے چلے جائیں، کہیں بیٹھے تو بیٹھ گئے، دیوانہ پن ہوتا ہے ان کا. مگر وہ دیوانے نہیں ہوتے. دیوانے سے مراد دنیا کے دیوانے نہیں، دیوانے ہوتے ہیں مگر مصطفیٰ کے دیوانے، دیوانے ہوتے ہیں مگر اللہ رسول کے دیوانے. ان کی دیوانگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھنا لوگو،
دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانے کو یہ سارا جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. وہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں. جیسے مثال دے دوں میں آپ کو, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر, کہہ دے ذرا تڑپ کے, بابا فرید نام سنا ہے نا جی, جانتے ہیں یہ کون ہے؟ بابا فرید گنج شکر حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت خواجہ خواجگان عطا رسول حفظ الولی خواجہ غریب نواز کے مرید و خلیفہ, خواجہ غریب نواز کے مرید و خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دلی والے, ان کے مرید و خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر, اور ان کے مرید و خلیفہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء, انہی کے مرید و خلیفہ حضرت صابر پاک کلیر والے, بابا فرید کے مرید و خلیفہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر بھی مجذوب سالک مجذوب ولی. جب ہوش و حواس میں رہتے تھے تو علم کا وہ پاور کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء نے بابا فرید الدین گنج شکر کو شیخ الاسلام کا لقب دیا تھا, شیخ الاسلام. مگر کبھی کبھی جب جذب کا غلبہ طاری ہو جاتا تو دوڑتے تو میلوں دوڑ جاتے, میلوں دوڑتے, ہوش ہی نہیں رہتا. ایک مرتبہ ایسے ہی جذب کا عالم طاری ہوا اور شہر سے جب نکلے دوڑتے ہوئے تو کئی میل جنگلوں میں دوڑ گئے, کئی میل, اور وہاں جنگل میں جا کر زمین پر بے ہوش گر گئے. مدہوشی طاری ہے, ایسی مدہوشی کہ جنگل کے گوشت خور پرندے جو آتے ہیں وہ پرندوں نے مردہ لاش سمجھ کر نوچنا شروع کر دیا. ایسا غلبہ. کوا مردار خور ہے, گوشت کھاتا ہے, کوے جمع ہو گئے اور حضرت کو نوچ نوچ کے کھانے لگے, مگر ہوش نہیں. اللہ رسول کی یاد میں اتنے مست, ایسے بے خود کہ کووں نے جگہ جگہ سے سوراخ کر دیا بدن پہ, گوشت نوچ نوچ کے کھانے لگے. اب کووں کی عادت ہے کہ وہ چپ چاپ نہیں کھاتے, جب کھاتے ہیں تو کائیں 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 کی آوازیں 50 60 100 جمع ہو جائے تو ان کا شور دیکھنے کی جیسا ہوتا ہے. اب وہ شور کر رہے ہیں, ان کی آوازوں سے حضرت بابا فرید کی وہ مدہوشی ذرا ختم ہوئی. تھوڑے ہوش میں آئے تو دیکھا آنکھ کھلی تو کوے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. تو آپ نے اسی مستی کے عالم میں کہا, کائے کائے نہ کرو چن چن کھاؤ ماس, کائے کائے نہ کرو چن چن کھاؤ ماس, موری دو نین رہنے دو مجھے پیا ملن کی آس. چن چن کے ماس کھاؤ, شور مچ مچاؤ, مگر میری آنکھیں رہنے دو, مجھے یار کے دیدار کی تمنا ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء. تو بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی جو ہے نا اسی ٹائپ کے ولی تھے. کبھی ہوش میں رہتے تھے تو بالکل پرفیکٹ دین اسلام پر عمل, کبھی کبھی جذب کا غلبہ طاری ہو جاتا تو بغداد والے انہیں دیوانہ کہتے تھے, پہچان نہیں تھی. کوئی کہیں آ کے بیٹھ جائے تو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا تھا, بھگا دیتے. ایک مرتبہ اسی بغداد میں ان کے ہم نام, ان کا نام بھی ابو بکر ہے, یہ ابو بکر شبلی ہیں, دوسرے ہیں ابو بکر بن مجاہد. یہ اپنے وقت کے بڑے محدث, عظیم المرتبت عالم دین. علمی اتنا پاور تھا کہ ان کی درسگاہ لگتی تھی, بڑے بڑے علماء ان سے علم حدیث پڑھنے آتے تھے. اور جب علم حدیث پڑھانے بیٹھتے تھے حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد محدث, تو ان کی وقار اور تمکنت کا یہ عالم تھا کہ کوئی وزیر آ جائے, گورنر آ جائے, یا اپنے وقت کا سلطان آ جائے, جب درس دیتے تھے حدیث کا
تو کسی کی پھر تعظیم نہیں کرتے تھے، درس کبھی روکتے نہیں تھے، رک کر کسی کو کلاس میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر وقت کا سلطان بھی کھڑا ہے باہر اور یہ کہتا کہ مجھے ابو بکر مجاہد سے ملنا ہے، تو آپ بات نہیں کرتے تھے، درس میں مشغول رہتے تھے، اتنا جلال تھا۔ ایک دن حضرت ابو بکر شبلی آ گئے درسگاہ میں، جیسے ہی درسگاہ میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر بن مجاہد اپنا درس حدیث چھوڑ کر ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جو گورنر کے لیے نہ اٹھے، بادشاہ کے لیے نہ کھڑا ہو، کسی وزیر مملکت کے لیے نہ کھڑے ہو، درس نہ روکے، مگر جیسے ہی حضرت ابو بکر شبلی آئے انہوں نے درس چھوڑ دیا، کھڑے ہو گئے، اپنی مسند سے اتر کر قریب گئے، گلے سے لگایا، پیشانی کو بوسا دیا اور اپنی مسند پہ لا کے بٹھایا، درس کو روک دیا، کچھ دیر بات چیت کرتے رہے۔ پھر ابو بکر شبلی اٹھے اور اٹھ کر جانا چاہتے تھے تو انہیں دروازے تک چھوڑنے گئے، پھر واپس آئے، پھر بچوں سے کہنے لگے ہاں بچوں چلو سبق نکالو۔ تو بچے کہنے لگے حضرت ہمیں حدیث اب بعد میں پڑھائیے، ہمارے ایک سوال کا جواب آپ دیجئے۔ تو کہا کیا؟ کہ ہمارا سوال یہ ہے جس نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے، کہ آپ کے دربار میں جب کلاس چلتی ہے اور جب آپ دورہ حدیث کرواتے ہو تو سلطان بھی آ جائے تو پرواہ نہیں، وزیر آ جائے تو پرواہ نہیں، گورنر آ جائے تو پرواہ نہیں، مگر ایک دیوانہ آ گیا، آپ اس کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، درس دینا بند کر دیا، اور نہ صرف کھڑے ہوئے، گلے سے بھی لگایا، ماتھا بھی چوما، پیشانی چومی، اپنے قریب بٹھا لیا۔ کہا حضور بڑے بڑے دنیا دار آتے ہیں، آپ پرواہ نہیں کرتے، مگر ایک دیوانے کی اتنی عزت آپ نے کی، اتنے وقار کے ساتھ اسے بٹھایا، آخر اس کا سبب کیا ہے وہ مجھے بتائے، ہمیں بتائے۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد کہنے لگے کہ میں نے تو ابو بکر شبلی کے ساتھ وہی کیا جو میں نے مصطفیٰ کو کرتے دیکھا ہے، اپنے آقا کو کرتے دیکھا ہے۔ کہا حضور ذرا تفصیل سے بتائیں۔ تو بچوں سے حضرت ابو بکر بن مجاہد کہنے لگے کہ کل رات کو میں عشاء کی نماز پڑھ کر نوافل پڑھی، اوراد و وظائف میں نے کیے اور اپنے بستر پہ جا کے سویا۔ جب سویا تو ماتھے کی آنکھیں تو بند ہو گئیں، مگر میری قسمت نے آنکھیں کھول دی، میری تقدیر جاگ گئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ دربار نبی لگا ہوا ہے، آقا کا دربار سجا ہوا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حیدر کرار، صہیب رومی، سلمان فارسی، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں۔ اسی محفل میں جنید بغدادی ہے، بایزید بستامی ہے، غوث اعظم جیلانی ہے، بڑے بڑے حضرات یہ وہاں موجود ہیں، اور میں بھی اسی مجمع میں ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ ابو بکر شبلی اس مجمع میں آئے، دربار مصطفیٰ میں آئے۔ جیسے ہی ابو بکر شبلی کو میرے آقا نے دیکھا تو میرے آقا اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابو بکر وہاں نہ بیٹھو، میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آؤ۔ کہ میں نے دیکھا کہ ابو بکر شبلی قریب آئے، حضور نے سینے سے لگایا، پھر اپنا ان کا ماتھا چوما اور اپنے پہلو میں بٹھایا۔ فرماتے بچوں جیسے تمہیں شک ہوا، تمہارے ذہن میں خیالات آنے لگے، ایسا میرے بھی ذہن میں آیا کہ یار بغداد والے تو اسے دیوانہ سمجھتے ہیں، اسے پاگل سمجھتے ہیں، مگر دربار مصطفیٰ میں اس کا اتنا اونچا مرتبہ ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ حضور کے دربار میں اسے ایسے نوازا جا رہا ہے۔ ابھی میرے دل میں یہ خیال آ ہی رہا تھا کہ میرے آقا نے میرے ارادوں کو جان لیا، میری سوچ کو مصطفیٰ نے پڑھ لیا، اور فرمایا ابو بکر بن مجاہد تمہیں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے ابو بکر شبلی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیوں کیا، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا حضور یہی جاننا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر شبلی جو ہیں یہ جب بھی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو کعبے سے تھوڑا سا ہٹ کے میرے شہر مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور رخ کر کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اور پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ فرمایا کہ دونوں درود آگے پیچھے لگا کر بیچ میں ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے یہ بندہ میرے دربار کا محبوب ہو گیا ہے، میری بارگاہ کا محبوب اور مقرب بن گیا ہے۔ فرمایا رات کو حضور نے جسے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، جب وہ میری درسگاہ میں آیا تو میں نے بھی وہی کیا جو میرے نبی نے ان کے لیے کیا تھا۔ پتا چلا یہ آیت جو بھی بندہ ہر نماز کے بعد آگے پیچھے درود شریف پڑھ کے پڑھتا ہے تو گویا یہ حضور کی بارگاہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ پڑھو گے؟ یہ پڑھنے سے پہلے نماز پڑھنی پڑے گی، ہے کہ نہیں؟ ہاں، یاد کر لو گے آیت؟ کرو گے؟ بولیے سب مل کے۔ اور جب پڑھنا شروع کرو گے تو یہ آیت پڑھنے کے لیے پہلے نماز پڑھنی پڑے گی، پھر یہ پڑھے تو پھر حضور کے دربار کے مقرب ہو جاؤ گے۔ اور انشاءاللہ جب مر کے قبر میں جاؤ گے نا تو سرکار خود کہیں گے کھڑا ہو جا، میں تجھے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، تیری پیشانی چومنا چاہتا ہوں۔ جب سرکار اس میت کو سینے سے لگائے اور بوسہ دے دے پیشانی کا تو فرشتہ اب کیا سوال کرے گا؟ فرشتہ کہے گا یار یہ تو حضور کا محبوب ہے، سرکار کا اتنا عقیدت مند کہ سرکار نے سینے سے لگا لیا، اب اس سے کیا پوچھیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ حضور نے ماتھا چوم کے بتا دیا ہے کہ یہ تو میرا غلام اور میرا دیوانہ ہے، تو ہمارے سوالات ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں پہلے نماز پڑھے اور اس کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون بنائے گا یہ عادت؟ ماشاءاللہ، کل سے نماز بھی پڑھیں گے ایسا لگتا ہے مجھے۔ جی امام صاحب کا نمبر ہے ہمارے پاس، ہے نا؟ جی تو ہم صبح فون کر کے پوچھیں گے ان کو فجر میں کون کون تھا۔ آؤ گے؟ ممکن ہے کہ مختلف جگہوں سے آپ لوگ آ رہے ہیں، ایسا ضروری نہیں کہ آپ آمنہ مسجد ہی کے مقتدی ہو، کسی اور جگہ سے بھی آتے ہوں گے، مگر نماز پڑھیں۔ اب میں جانوں نہ جانوں، فون کر کے معلوم کروں نہ کروں، اللہ تو جان ہی رہا ہے، مدینے کے تاجدار تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اے آمد رسول کے جلسے میں آنے والوں، یاد رکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہم منائیں گے، مناتے رہیں گے، مگر سرکار نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی، جو پیغام ہمیں دیا، ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے، بلکہ اس سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ جشن میلاد منانا فرض نہیں مگر نماز فرض ہے۔ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب نمازی ہو جائیں نا انشاءاللہ، نمازی ہو جائیں تو سمجھ لو ہماری یہ ساری محفلیں کامیاب ہو گئی ہیں۔ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ حضرت آپ پورے 12 دن کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے یہاں کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت کیوں نہیں آتے، حضرت کو بلائیے، پورے 12 دن دیجئے۔ میں کہتا ہوں 12 دن ہو یا 112 دن ہو، خالی واہ واہی کا میں بھوکا نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس محبت کا صلہ عطا فرمائے، اس کی جزا عطا فرمائے، مگر میں آؤں اور آپ جھوم جائیں بہت اچھا ہے، انہی کو بلاؤ، انہی سے 12 دن سننا ہے یا 112 دن سننا ہے، مگر ہم جو بیان کریں اس پر اگر آپ عمل نہیں کرو گے تو میرا بولنا بیکار، آپ کا بیٹھنا بیکار، سننا بیکار، سنانا بیکار، کیا فائدہ ہوگا؟ تو عمل کے جذبے کے ساتھ سنیں۔ آئندہ جب بھی جو باتیں آئیں عمل کے حوالے سے تو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے گا موجودہ دور تو بہت خراب ہے اور آنے والا دور یہ آثار ہیں، اللہ کرے کہ غلط ہو، گمان ہے، اللہ کرے کہ ہمارا گمان بھی غلط ہو جائے، مگر اگلے آثار اچھے نہیں ہیں۔
آنے والا دور بد سے بدتر ہونے کے قریب نظر آ رہا ہے. حالات بہت بگڑ چکے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے کھانے پر بھی پابندیاں ہیں, پہننے پر پابندیاں ہیں, چہروں پر پابندیاں ہیں. نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے نام پر پابندیاں آ گئی, اور پھر پوری تیاریاں ہو چکی ہیں. سمویدھان بدلنے کا پورا مشن کامیاب ہو رہا ہے. قانون کی جو کتابیں ہمارے ہندوستان میں چلتی ہیں, دوسرے قانون کی کتابیں چھپ چکی ہیں. خالی ججوں کے ٹیبل سے اس کو ہٹا کر دوسرا رکھنا ہے. کرسیوں پر تو بٹھا دیے گئے, جج کے ٹیبل پر خالی کتاب بدلنے کی دیر ہے. اور اللہ کرے, 100,000 بار اللہ کرے کہ غلط ہو. 24 کے بعد 24 سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, ڈینجر ہی ہے 24. یہ 24 ڈینجر ہی ہے. ایک تو یہ 24 نمبر پریشان کر رہا ہے, اب یہ دوسرے 24 کا ڈر لگ رہا ہے. پتہ نہیں یہ 24 کیا کرے گا. یہ 24 تو 100 سال سے ناک میں دم کر کے رکھا ہے. گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ رسول کی بات, گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے چلو دین کا کام کرے, اللہ رسول کی بات ہوگی, یہ ہوگا. ہمارے جوان کو لے جاتا ہے, تجھے نماز سکھائی جائے گی, تجھے کلمہ سکھایا جائے گا, تجھے یہ سکھایا جائے گا. لے کے جاتا ہے ادھر سے, اب نمازی بن کے آئے نہ آئے, مگر یہ بندہ وہاں سے بے ایمان بن کے ضرور آ جاتا ہے. نمازی بنے نہ بنے یہ 2 نمبر کی بات, لیکن جب واپس آتا ہے تو صلاۃ و سلام پڑھتا تھا بند کر دیا, حضور کے نام پہ انگوٹھے چومتا تھا بند کر دیا. یہ 24 نمبر ہم کو اس طرح پریشان کر رہا ہے. اب یہ جو سن 24 آ رہا ہے, اب یہ پتہ نہیں کیا. اللہ کرے کہ ہمارے لیے خیر کا مژدہ لے کر کے وہ آئے. اگر 24 میں کچھ مسئلہ کھڑا ہوا اور ان کی منشا کے مطابق ہوا تو سمجھ لو یہ دیش جمہوریت والا نہ رہے گا. یہ دیش ہندو مسلم سکھ عیسائی کے بھائی چارے کا نہ رہے گا. یہ باقاعدہ طور پر رام راجیہ لاگو ہو جائے گا, ڈکلیئر کیا جائے گا ہندو راشٹر. اور آپ جانتے ہیں ممکن ہے کہ ہم یہ سوچیں کیا فرق پڑتا ہے ہم کو, کوئی راشٹر ڈکلیئر کر دے, نام بدل دینے سے کیا ہوگا. یاد رکھیے گا خالی نام بدلنا مقصود نہیں ہے, اس کے پیچھے اور بھی ریزن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ مثلا مثال دے رہا ہوں آپ کو, عرب, سعودی اسلامی دیش ہے, پوچھ رہا ہوں ہے نا. دنیاوی اعتبار سے تو مانا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی کنٹری ہے. اب عقیدے ان کے جیسے, ان کو کیا اس سے لینا دینا. مگر مسلم دیش اسلامی کنٹری مانی جاتی ہے. سعودی عرب میں مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں رہتی ہیں کہ نہیں رہتی؟ جی, جدہ چلے جائیے آپ, ہزاروں دکانیں ملے گی آپ کو غیر مسلموں کی, سونے چاندی کپڑے کی ہزاروں دکانیں. ہندوستانی لوگ ہیں, لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم وہاں رہتے ہیں, لیکن پورے سعودی عرب میں کہیں آپ کو بت خانہ نہیں ملے گا, مندر نہیں ہے وہاں مندر نہیں ہے. ان کی ٹھیری یہ ہے کہ جس دن ہم اس کو ہندو راشٹر بنا دیں گے تو اسے سعودی عرب جیسا بنانا ہے, کیونکہ یہ وہ دیش تمہارا ہے, وہاں مندر نہیں. یہ دیش ہمارا ہے, یہاں مسجد نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کچھ نہیں کر سکو گے, اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں گیان واپی مسجد کیا ہے؟ بابری گئی, گیان واپی کا نکل آیا.
मथुरा की ईदगाह का मसला चल रहा है, हजारों मसाजिदों का मामला है। हमारी सूरत की यहाँ की सूरत की 2 मस्जिदों के नाम लिस्ट में आ चुके हैं, मालूम है आपको? सूरत की 2 मस्जिदों का नाम है, और ये तो खाली अभी लिस्ट है। और जिस दिन ये सब हो जाएगा और ऐलान जिस दिन होगा तो फिर ये लिस्ट नहीं निकालेंगे, सारा कुछ बुलडोजर लगा दिया जाएगा। मदरसों पर यूपी में शुरू हो चुका है, कई मदरसे निकल चुके हाथ से, आसाम में कई मदारिस तोड़ दिए गए, ये सिलसिला चलेगा। मेरे मुसलमान भाइयों, वक्त है इबादत कर लो, वरना सजदों के लिए तरस जाओगे, नमाज के लिए तड़पोगे, तुम्हारी नमाजों पे बैन लगेगा, तुम्हारी टोपियों पे बैन लगेगा, तुम्हारी दाढ़ी अल्लाह ना करे, 1000 बार अल्लाह ना करे। आसार ये बता रहे हैं, अब भी वक्त है, संभलो, इबादत की तरफ आओ, इस्लामी कल्चर की तरफ आओ, वरना तड़प तड़प के मर जाओगे, सजदे की इजाजत नहीं मिलेगी, कुरान की तिलावत पे पाबंदियां लग जाएगी। ऐसे हालात ना हो जाए, अल्लाह खैर करे, अल्लाह 1000 बार खैर करे। उसकी यहां देर है, अंधेर नहीं है। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई अपना करिश्मा दिखाएगा, मगर याद रखिएगा, करिश्मे कुदरत के लिए हमें वैसा बनना पड़ेगा, हाँ? वरना हमारा हाल तो ये है कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था, बाप का इल्म अगर बेटे को ना असबर हो, बाप का इल्म बेटे को ना अगर असबर हो, तो पिसर वारी से मीरा से पिदर क्यों पर हो। बेटा बाप का वारिस होता है, बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है उसे, लेकिन जो बेटा अपने बाप का वारिस बनने का हक ही नहीं रखता, उसको क्या खाक मिलेगा। हमने हाथ पर हाथ रख करके अल्लाह की रहमत का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिएगा, किसी ने कहा था कि बंदा कहता है कि मौला मेरा हाल देख, आई आवाज बंदे अपना नामा अमाल देख। तेरा नामा अमाल गुनाहों से भरा हुआ है, पापों से भरा हुआ है। हमें और आपको इस्लामी कल्चर पर आना पड़ेगा, इस्लामी तहजीब को अपनाना पड़ेगा, इस्लामी तमद्दुन को अपनाना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम गमगीन न हो, परेशान मत हो जाना, तुम ही बुलंदो बाला रहोगे। शर्त यह है कि सच्चे मुसलमान बन जाओ, सच्चे ईमान वाले बन जाओ। अगर कंप्लीट ईमान वाले बन जाओगे तो 313 भी हजारों पे भारी हो जाएगा, और अगर कंप्लीट ईमान वाले नहीं रहोगे तो तुम हजारों की तादाद में भी हो तो सैकड़ों भगा देंगे तुम्हें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दौर मेरी उम्मत पर ऐसा भी आएगा, ऐसा आएगा कि दूसरी कौमें मेरी उम्मत पर ऐसे टूट पड़ेगी जैसे भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। भूखे लोग जो 2-4 दिन से भूखे रखे और दस्तरखान सजा दो और अचानक दरवाजा खोल के उन भूखों को छोड़ दो तो दस्तरखान पर बेतहाशा टूट पड़ेंगे। फरमाया मेरी उम्मत पर दूसरी कौमें ऐसे छूटेगी, ऐसे टूटेगी जैसे भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। वो जमाना आ गया। साहबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह क्या हमारी तादाद कम होगी? फरमाया ना, तादाद तो अब से बहुत ज्यादा होगी, यानी उस जमाने में जितने थे फरमाया उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा होगी। जब ज्यादा होंगे तो फिर हालत ऐसी क्यों हो जाएगी? आका ने फरमाया वो दिखने में ज्यादा होंगे जैसे समंदर की झाग। समंदर देखा है ना आपने? समंदर में झाग निकलती है, और झाग जब निकलती है समंदर में तो पहाड़ की तरह नजर आती है, दिखती बहुत बड़ी है पहाड़ों की तरह, लेकिन वजन कितना है उसका? एक हवा का झोंका आया तो उधर, उधर से हवा का झोंका आया तो इधर, इधर से हवा का झोंका आया उधर, ये मामला होता है। फरमाया
امت کو زیادہ ہوگی، تعداد زیادہ ہوگی، مگر ان کا وقار کچھ نہیں ہوگا، وزن کچھ نہیں ہوگا۔ جو آئے گا ٹھوکر مار کے ذلیل کر دے گا، رسوا کر کے نکل جائے گا، جو آئے گا گردن کاٹ دے گا، جو آئے گا عزتیں لوٹ لے گا، جو آئے گا دکانیں چھین لے گا، جو آئے گا جس کے جو سمجھ میں آئے گا وہ کر کے نکل جائے گا۔ یہ کیفیت ہو گئی، ہاں یا نہ ہے نا؟ جو آتا ہے ٹھوکر مار دیتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ بعض جگہوں پر پچھلے دنوں قتل عام ہو گیا، کوئی دو جملے ہماری تائید میں بولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ہمارے سپورٹ میں کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، سب کا سب ان کے کنٹرول میں۔ حد تو یہ ہے کہ مرتا ہمارا بھائی ہے، تو مارنے والا جب تک ہمیں خبر نہ دے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا کوئی مرا بھی ہے۔ یہ کنڈیشن آ گئی ہے ہماری، یہ پوزیشن آ گئی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، آخر یہ سچویشن کیوں آئی؟ ایک دور تھا مسلمانوں کا، کیسا دور تھا؟ غالباً شفیق جون پوری نے کہا تھا، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ مسلمانوں کا کیا حال تھا اور کیا ہو گیا؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت عمر کا زمانہ سنی۔ اب یہ جو سوچ کے آیا تھا وہ تقریر کل کر لیں گے۔ حضرت عمر کا زمانہ، خالد بن ولید فوج کے کمانڈر آف چیف، سپہ سالار۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہے فوج میں، میدان کارزار میں اترے، دشمن سے مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کے مقابلے کی دشمن کو تاب نہ رہی، میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جب بھاگے مسلمان ان کے پیچھے، دشمن آگے سرپٹ دوڑ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے سمندر کے کنارے پہنچے۔ ان کی وہاں کشتیاں پہلے سے موجود، وہ اپنی کشتیوں میں سوار ہوئے اور دریا میں کشتیاں نکال دی آگے۔ مسلمانوں کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور دوڑتے دوڑتے سمندر کے کنارے جب آئے تو اسلامی فوج نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ لی، گھوڑے رک گئے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے کہا، کیا ہو گیا؟ گھوڑے روکے کیوں؟ تو کہا حضور آگے سمندر ہے، دشمن کے پاس کشتیاں ہیں، وہ آگے کشتیوں میں بیٹھ کے نکل گئے، گھوڑے سمندر میں کیسے ڈالے؟ آپ نے فرمایا کہ سمندر بھی اللہ کے حکم سے بیٹھا ہے اور ہم بھی اللہ کے حکم سے میدان میں آئے ہیں، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، سمندر بھی اللہ کا ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کشتیوں میں گئے، تم اپنے گھوڑے جو سمندر میں ڈال دو۔ صحابہ نے اللہ کا نام لیا، رسول کا نام لیا اور گھوڑے جب سمندر میں ڈالے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ سمندر سے دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاریخ اسلام، جشن عید میلاد النبی، بلبل باغ رضا۔ سمندر پہ مسلمانوں نے پانی کی سطح پر گھوڑے دوڑا دیا۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ، ہماری کشتیاں اتنی تیز پانی پر نہیں چل رہی ہے جتنی مسلمانوں کے گھوڑے تیز دوڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اگر حضور اپنے ہو گئے نا تو اللہ کی ساری رحمتیں ہمارے لیے ہیں۔ مگر آج حال ہمارا کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کا نام سنتے ہی لرزے طاری ہو جاتے تھے، مسلمان جدھر کا رخ کرتا تھا اسلامی پرچم بلند کر دیتا تھا۔ مگر آج حالات، زمینیں ہمارے قدموں کے نیچے سے نکل رہی ہے۔ افغانستان ہاتھ سے نکلتا چلا گیا، توڑ کے رکھ دیا۔ عراق ہاتھوں سے نکل گیا۔ یہ ہاتھوں سے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہیں گے طالبان کی حکومت تو آ گئی،
افغانستان میں کس کی حکومت ہے؟ صدام گیا لیکن حکومت تو ہماری ہے. یاد رکھیے گا یہ حکومت ہماری نہیں ہے، انہوں نے اپنی کٹ پتلیاں بٹھا دی ہے جو ان کی منشا کے مطابق کام کرے. افغانستان وہابیوں کے ہاتھ میں ہے اور عراق کا علاقہ یہ شیعوں کے ہاتھ میں ہے. کبھی یہ سارے علاقے سنیوں کے تھے، یہ تو ان کے غلام ہیں. ان کو آپ دیکھیں نا جو آج کل مدینہ اور مکہ میں بھی رہتے ہیں حکومت کر رہے ہیں، ان کی پوزیشن دیکھیں. یا رسول اللہ کہنے پر شرک کے فتوے اور امریکہ المدد کہتا ہے. ہر قدم پہ مدد کے لیے امریکہ کو بلاتا ہے جب اسے شرک نظر نہیں آتا، مگر یا رسول اللہ کہو تو کہتا یہ شرک ہے. مطلب یہ کہ پناہ اللہ کا نبی نہیں دیتا، امریکہ دیتا ہے. وہ ایسے عقیدے والوں کی جب حکومت ہوگی تو کیا خاک ہماری اپنی حکومت ہوگی ہے؟ نہیں میرے بھائی، یاد رکھو، یقین جانے حضرت سیدنا خالد ابن ولید نے جنگ کنسرین، ایک جنگ ہوئی ہے ملک شام میں، آپ کو حیرت ہوگی. میں جب مجھے وہ تاریخی واقعہ یاد آتا ہے میں حیرتوں میں ڈوب جاتا ہوں. دشمن کی تعداد تھی 40,000، کتنی؟ اور مسلمان کی فوج تھی 5,000. اس وقت سپہ سالار تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح. رات کو میٹنگ بیٹھی مسلمانوں کی، مشورہ ہو رہا ہے کہ 40,000 کا لشکر ہے، کیسے مقابلہ کیا جائے. کسی نے کہا 5,000 جتنی ہے سب کے سب میدان میں اتر جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. کچھ کہنے لگے نہ ایسا مناسب نہیں ہے، جنگی حکمت عملی بھی عمل میں لانی چاہیے، علم نفسیات بھی کچھ ہوتا ہے. تو کیا کریں؟ کہ آدھے پہلے میدان میں اتر جائے، مقابلہ کریں جب تک ہو سکتا ہے، اور جب لگے کہ وہ سامنے والا دشمن غالب آ رہا ہے تو بعد میں 2,500 اور اتار دیں، تاکہ انہیں خوف طاری ہو کہ ان کی کمک آ رہی ہے، پیچھے سے فوجی اور آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر ایک دہشت طاری ہو جائے. کسی نے کہا نہ ایک ساتھ ہی جانا پڑے گا ورنہ آدھے جائیں گے تو سب مارے جائیں گے. اسی میٹنگ میں حضرت خالد بن ولید ایک گوشے میں سر جھکائے بیٹھے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا خالد تم کوئی مشورہ نہیں دے رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میرے مشورے پر کوئی عمل ہی نہیں کرے گا. تو آپ نے فرمایا کیا ایسا کون سا مشورہ ہے آپ کا؟ تو کہا نہیں رہنے تو میں یہ مشورہ نہیں دوں گا، آپ لوگ طے کر لو کیا کرنا ہے. تو کہا نہ آپ مشورہ دیں، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی آپ مشورہ دیا کرتے تھے، کہ اب بھی ہمیں مشورہ دیں، انشاءاللہ ہم عمل کریں گے اس پر. تو آپ نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے خالی 20 آدمی دو بس. کتنے؟ یہ سارے صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 2,500 اور 5,000 اتارنے کی بات ہو رہی ہے، دشمن 40,000 ہے اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ خالی 20 آدمی میرے ساتھ چاہیے. تو خالد کیا کرو گے، خودکشی کرنا ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میری بات پر آپ عمل نہیں کریں گے. حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں جنگی حکمت عملی میں آپ کی بڑی مہارت ہے، مگر 20 آدمی لے جا کر. تو فرمایا آپ کتنے چاہتے ہیں؟ تو کہا میری گزارش ہے آپ کے مشورے پر عمل کرتا ہوں، میں سپہ سالار ہوں، 20 اور بڑھا دیں. کتنے ہو گئے؟ اور سامنے کتنے تھے؟ 40,000. تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹھیک ہے جب آپ کہتے ہیں تو 40 لے جاتا ہوں، مگر ان میں صرف وہی ہو جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں. 40 آدمی لے کے، اب 40,000 کے لشکر کے سامنے 40 آدمی کو میدان میں لے کے جانا. سامنے جب لشکریوں نے دیکھا، دشمن فوج نے دیکھا، تو ان کو ایسا لگا کہ یہ صلح کرنے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن و دماغ میں نہیں تھا کہ 40 آدمی جنگ کرنے کیسے آئیں گے. 40,000 کے سامنے 40 آدمی جنگ کے لیے آ ہی نہیں سکتے. کہا یہ ڈر گئے ہم کو دیکھ کے، یہ صلح پیش کریں گے. ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. سپہ سالار نائب سپہ سالار کو کہہ رہا ہے خبردار اب اپنی شرطیں منوا کے رہیں گے. سامنے سے آ رہے ہیں، گھبرا گئے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اب تو ہم جو چاہیں گے ڈیمانڈ کر لیں گے. اب یہ آتے گئے اور میدان میں لائن لگا کے کھڑے ہو گئے، تلواریں نکال. ادھر سے ان کا سپہ سالار بول رہا ہے کیا بات ہے،
تو حضرت خالد نے فرمایا بات کیا ہے؟ لڑنے آئے ہیں، جنگ کرنے آئے ہیں۔ اب جیسے ہی حضرت خالد نے فرمایا کہ اپنے لشکریوں کو میدان میں بھیج، ہم مقابلہ کریں گے، کہا مٹھی مار، تو کہا الحمدللہ یہ 40 آدمی 40,000 پہ بھاری ہے۔ اب یہ دیکھیے اسے کہتے ہیں نفسیاتی حملہ۔ 40 آدمی 40,000 کے مقابلے میں جب اترے نا تو اب ایک دوسرے کے سپاہی جو بغل میں کھڑے رہتے ہیں اگل بغل میں سب باندھ کر، تلواروں والا جہاد تھا، وہ تلواروں کی لڑائی ہوتی تھی، وہ بغل والا کہہ رہا ہے یار عقل میں آ رہی ہے بات، 40,000 کے مقابلے میں 40 آدمی؟ تو بغل والا کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے یار مسلمان مرتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا بات کرتا، مرتا نہیں ہے؟ تو کہا ہاں اس میں تلوار کتنی چلاؤ، ایسا لگتا ہے جیسے ہوا میں تلوار چل رہی ہے، میں نے سنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس میں خوف بیٹھ گیا، یہ بغل والے کو کہتا ہے کہ مرتے نہیں ہیں؟ تو کہا میں نے سنا ہے یار بہت مختصر چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی ہزاروں پر غالب آ جاتے ہیں، میدان بدر میں 313 نے 1000 کے لشکر کو بھگا دیا تھا، میں نے سنا ہے کہ ان کو موت ہی نہیں آتی ہے۔ اب یہ افواہ جب پھیلنے لگی کہا یار بات بھی سمجھ میں آتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مرتے ہوتے تو 40,000 کے مقابلے میں 40 آدمی کبھی نہیں آتے۔ اب ایک دل میں یاد رکھیے گا جنگوں میں ہوتا کیا ہے، حوصلے سے آدمی جنگ جیت جاتا ہے، اگر حوصلہ پہلے ہی پست ہو جائے تو آدھی جنگ تو اسی میدان میں اترنے سے پہلے آدمی ہار جاتا ہے۔ اب ان کے حوصلے بلند اور ان کے حوصلے ٹوٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ 40,000 کے لشکر سے 40 لوگوں نے مقابلہ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب شام ہو رہی تھی تو شام ہوتے ہوتے 40,000 میں سے خالی 1,000 یا 1,500 آدمی زندہ بچے، باقی سب مارے گئے اور مسلمانوں کے 5 آدمی شہید ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ آخر یہ ہوتا کیوں تھا؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب کچھ ہمارا ہو سکتا ہے، آخر یہ سب کیوں ہو گیا؟ ہم بزدل ہو گئے، دوسرے بے خوف ہو گئے، باہمت ہو گئے۔ جہاں دیکھو وہ کیا چلا ابھی بیچ میں موبلنگ چین کتنا چلا، کہیں کسی کو سزا ہوئی؟ کیوں قتل کیا گیا؟ شرکیہ کلمے بول، شرکیہ جملے بول، اگر نہیں بولا تو مار ڈالا۔ آدھار کارڈ چیک کر رہے ہیں، لاریاں لے کر سبزی بیچنے کے لیے آپ ہمارے محلے میں نہیں آ سکتے۔ میرے بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ دوسروں پر ہم انگلی بعد میں اٹھائیں، پہلے ہم اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں کہ میرے اندر کمی کیا آ گئی۔ جو قوم اللہ کے بلاوے پر مسجد نہ جا سکے تو تمہاری مصیبت میں اللہ کی رحمت کیوں آئے گی؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ صحابہ کرام جتنے جنگیں لڑی ہیں، تقریباً جنگوں کو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ میدان جنگ میں لاکھوں سے ہزاروں کا مقابلہ، اس مقابلے میں بھی کسی صحابی کی کبھی نماز قضا ہوئی؟ ہاں، نماز تو نماز ہے یار، جماعت نہیں چھوٹی ہے، جماعت کیا بتائیں آپ کو، جماعت نہیں چھوٹتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر 5,000 کا لشکر میدان میں اتر پڑا ہے، اقبال نے کہا تھا نا، آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوز ہوئی قوم حجاز۔ یہ مسلمان 5,000 اگر میدان میں اترے ہیں تو نماز خوف آتی ہے، ایک نماز خوف۔ جانتے ہیں آپ نماز خوف کیسی ہوتی ہے؟ ہم کو تو امن میں نماز کا توفیق نہیں ہے، تو نماز خوف کب پڑھو گے؟ نماز خوف میدان جہاد میں پڑھی جاتی ہے، میدان جنگ میں پڑھی جاتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ 5,000 اگر اترے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے تو 2,500 مورچہ سنبھالیں گے، 2,500 پیچھے ہٹیں گے، ان کا امام بنے گا ایک، اور یہ 2,500 لوگ
اس کے ابتدا میں نماز پڑھیں گے 2 رکعت، اور وہ مورچہ سنبھالیں گے. جب ان کے 2 رکعت مکمل ہوگی وہ سلام نہیں پھیریں گے بلکہ پیچھے ہٹیں گے اور وہ مورچہ چھوڑ کر پھر امام کے پیچھے آئیں گے اور یہ مورچہ سنبھالیں گے. اور جب وہ مورچہ سنبھالیں گے یہ 2 پڑھیں گے اور پیچھے ہٹیں گے اور وہ پھر آئیں گے یہ مورچہ سنبھالیں گے. ان کی بقیہ 2 اب پڑھیں گے اور یہ پیچھے ہٹیں گے اور وہ یہاں آ کر اپنی 2 مکمل کر لیں گے. یہ نماز خوف ہوتی ہے. صحابہ کرام نے حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی. ہم حالت امن میں بھی نماز نہیں پڑھتے. جب وہ جنگ کے میدان میں ہوتے تھے تو عبادتوں کا شوق اتنا تھا. یاد رکھیے گا حضرت عمر فاروق اعظم ہی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک دیکھیے دین سے دوری اللہ رسول کے قانون کو توڑنے کا اثر کتنا ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں. حضرت عمر کے زمانے میں ایک لشکر کو آپ نے دشمنوں کے مقابلے کے لیے بھیجا. مقابلہ ہوتا رہا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن. نہ ہار ہو رہی ہے نہ جیت ہو رہی ہے. پریشان مسلمان. حضرت عمر تک خبر گئی کہ اب تک جنگ کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا. ادھر سے جواب آیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. فیصلہ کن لڑائی نہیں ہو رہی ہے. نہ جیتتے ہیں نہ ہارتے ہیں. حضرت عمر نے سپہ سالار کو لکھا کہ اپنی فوجیوں سے پوچھو نمازیں برابر پڑھ رہے ہو؟ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ جنگ میں کامیابی نہیں مل رہی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں فوجیوں سے پوچھو نماز پابندی سے ہو رہی ہے؟ کہ نماز تو ہو رہی ہے. کہ سنن و نوافل پڑھ رہے ہو؟ کہ الحمدللہ سنتیں بھی وقتوں پر نوافل بھی وقتوں پر فرائض و واجبات بھی ادا ہو رہی ہے. کہ پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ فتح یابی نصیب کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کہ غور کرو اللہ کی مدد تو چاہتی ہے کہ تمہارے پاس آئے مگر اپنا دامن میں جھانک کے دیکھو کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری ہو. اب صحابہ کرام مل جل کر رات کو بیٹھے گا یار نمازیں تو پڑھ رہے ہیں برابر, جتنے وظائف ہیں وہ جو وہی پڑھتے ہیں, لڑنے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے. تلاش کرو کیا کوئی کمزوری ہماری ہے, کوئی کمی ہمارے عمل میں ہے. غور کرتے 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 ایک صحابی کا ذہن اس طرف آیا کہ یار جب سے میدان جنگ میں اترے ہیں نا تب سے اب تک ہم نے مسواک نہیں کیے. مسواک سنت غیر مستحبہ ہے, سنت مستحبہ ہے, سنت مستحبہ غیر مؤکدہ ہے, واجب نہیں ہے, سنت مؤکدہ نہیں ہے. وضو سے پہلے مسواک کرنا میرے آقا کی سنت ہے, سنت مستحبہ ہے. وہ صحابی کہتے ہیں ہمارا ہر عمل پرفیکٹ مگر آقا کی ایک سنت چھوٹ رہی ہے مسلسل. کل مسواک نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ جب سے ادھر آئے. انہوں نے کہا ہاں حضور کی سنت مسواک کرنا چھوٹ گئی. سپہ سالار کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کہ میرے آقا کی یہ سنت جب سے ہم نے ترک کی ہے نا اسی کی وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے. کہا اٹھو مسواک توڑو. اب جنگل میں درختوں کے پاس جا جا کر انہوں نے مسواکیں توڑی, ٹہنیاں توڑ کے مسواک بنائی اور دانت گھسنے لگے, مسواک کرنے لگے. سپہ سالار نے کہا اٹھو اور دشمنوں کے مقابلے میں آ جاؤ. اب دشمن جب مسواک کرتے کرتے دشمن کے سامنے مسلمان آنے لگے تو دشمنوں پر ایک طرح کا خوف طاری ہوا, یا یہ مسلمان دانت گھستے ہوئے کیوں آ رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ اب انہوں نے ہمیں کچا چبانے کا ارادہ کر لیا ہے, اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں. خالی مسواک دیکھ کر ان کا دورے چلا آنا ان کی ہار ہو گئی اور میدان چھوڑ کر دشمن بھاگ گیا. مسلمانوں ایک سنت چھوٹی اتنا بڑا نقصان. ہمارے تو فرائض چھوٹ رہے ہیں, نمازیں مسجدیں خالی ہیں, گھروں میں صبح ہو تو گانے, رات ہو تو فلمی ڈرامے سیریلیں, نہ قرآن کی تلاوت کرنے کی فرصت, نہ نماز پڑھنے کی فرصت, نہ بچوں کو تاکید کرنے کی فرصت. معاملہ یہ کہ نہ باپ اولاد کو کیا اب شکایت کریں, باپ ہی دنیا بھر کا بگڑا ہوا, ماں کی چال چلن ٹھیک نہیں, اولاد کو کیا خاک صحیح راستہ دکھائے گی. میرے بھائیوں طے کر لیں, آپ یقین جانے
دنیا ہمارے ناموں سے گھبراتی تھی، وضو ٹوٹ جاتے تھے لوگوں کے، آخر کیوں یہ بدلاؤ کیوں آیا؟ اس کا ریزن میں آپ کو بتاؤں. ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سورت میں زو پارک ہے جی؟ ہے؟ جانور ہوتے ہیں نا اس میں، شیر بھی ہوں گے. اگر غلطی سے زو پارک کا شیر باہر نکل آیا اور شہر میں داخل ہو گیا، شور مچے گا کہ شیر چھوٹ گیا، سٹی میں آ گیا، کتنی بھگدڑ مچے گی. شٹر بند کر کے دکانیں کھلی چھوڑ کر لوگ بھاگیں گے سرپٹ، شٹر بند کر کے تالے لگا کر گھر میں اندر بیٹھیں گے، دکانوں میں دروازے دھڑا دھڑ بند، کھڑکیاں بند، روڈوں پہ سناٹا، پورے شہر میں خوف کا عالم، کسی کی مجال نہیں کہ روڈ پہ نکل آئے. شہر گھس گیا شہر میں، شہر آ گیا سٹی میں، پورے شہر میں خوف کا عالم ہوگا. میونسپل کارپوریشن کے لوگ شیر کو ڈھونڈتے ہوئے آئے، نشانہ لگایا، گولی چلائی، سیدھے اس کے مستق میں لگی، شیر دھاڑ سے زمین پر گر پڑا. کارپوریشن کی طرف سے اعلان ہوا، شہر والوں شانتی بنا کے رکھو، ڈرو مت. شیر کو مار دیا گیا، شیر مر گیا. اب کیا ہوگا جانتے ہیں؟ جتنے بند دروازے تھے سب کھلیں گے. کدھر جائیں گے سب؟ ہاں برابر بول رہے ہیں. حال یہ ہوگا کہ 80 سال کا بھی ہوگا نا تو لکڑی ٹیک ٹیک کے کہے گا ذرا دیکھو تو نزدیک سے کبھی نہیں دیکھا ہے، دیکھو تو ہوتا کیسا ہے، مجمع جمع ہے. اور پھر جا کر کے خالی دیکھتے نہیں ہے، خالی نہیں دیکھتے. کوئی دم کھینچے گا، کوئی کان اٹھا کے دیکھے گا، کوئی مونچھیں دیکھے گا، کوئی پونچھ دیکھے گا، کوئی اس کے ناخنوں کو پیر مارے گا، کہا دیکھ تو ناخن تو دیکھ کتنا بڑا ہے، وہ ادھر والا تو دیکھ کیسا ہے، پنجے تو دیکھ کتنے بڑے بڑے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ وہی شیر تھا جس کا نام سن کے دروازے بند ہوئے جی، یا الگ ہے کوئی؟ پوچھ رہا ہوں جوانوں، وہی شیر ہے نا؟ اس کا نام سن کے وضو ٹوٹے لوگوں کے، اور 80 سال کے بڈھے بڈھیاں بھی آ رہی ہیں لکڑیاں ٹیک کے کہ ذرا دیکھو تو قریب سے. اب ٹھوکر مار رہے ہیں، لات مار رہے ہیں شیر کو. نام سن کے پتا پانی ہوا تھا پہلے، اب ہماری ٹھوکروں میں آ گیا. بدلا کیا؟ چینجنگ کیا ہوا؟ وہی شیر، وہی چمڑی، وہی جسامت، وہی مونچھیں، وہی قد و قامت. پہلے خوف تھا، اب کھلونا بن گیا. فرق کیوں آیا؟ روح تھی اندر. کیا تھی؟ روح تھی. جب تک روح تھی تو پہلوانوں کا کلیجہ لرز رہا تھا، ہٹے کٹے جوان پسینے چھوڑ رہے تھے، مگر روح نکل گئی. اب بچے بھی کھیل رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں. میرے بھائی تم محمدی کچیار کے شیر ہو، مگر ہمارے اندر سے جب تک روح محمد عشق مصطفیٰ کی شکل میں مسلمانوں کے اندر تھی تو پوری دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ تھا. اور جب سے محمد مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑا، حضور کی محبت کم ہو گئی تو ہم دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئے. اگر ان ٹھوکروں سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو محمد کا سچا غلام بنانا ہوگا، نبی کی سچی وفاداری کرنی پڑے گی. اور جب نبی کے سچے وفادار ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں غلبہ عطا فرما دے گا، پھر سے ہماری شان شوکت اور وہ غلبہ اللہ ہمیں دوبارہ عطا فرما دے گا. حضرات گرامی یاد رکھو، ہمیں عمل کے میدان میں آنے کی ضرورت ہے. نمازیں پڑھو گے انشاءاللہ؟ یقین جانے یار، ہم نے دنیا کے عہدیداروں کی جتنی قدر کی ہے نا،
یقین جانے عملی طور پر بتا رہا ہوں، ہماری نظر میں اللہ رسول کی اتنی بھی قدر نہیں ہے، اتنی بھی قدر نہیں ہے. سچائی یہ ہے. ممکن ہے آپ زبان سے انکار کر دیں کہ نا اللہ رسول کے اوپر تو جان قربان ہے. میں کہتا ہوں بھیا جان مت دے یار، خالی سر جھکا تو صحیح. نعرے لگاتے ہو کہ نبی کے نام پر مر جائیں گے، اللہ کے لیے جان قربان کر دیں گے. ابھی اللہ آپ سے جان نہیں مانگ رہا ہے، 5 وقت اس کے گھر میں جا کے خالی سر جھکا دے، سر کٹا مت. جو قوم اپنے رب کے نام پہ سر جھکا نہیں سکتی وہ کٹوائے گی کیا؟ سوچو تو، یہ دعوے میں کوئی دم ہے؟ کوئی دم نہیں ہے یار. یاد رکھیے گا، پہلے سر جھکانا سیکھو تو پھر اس سر میں کٹانے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا. تو ہم ابھی جھکائیں گے. جھکاؤ گے سر انشاءاللہ؟ کون کون جھکائے گا کل سے سر؟ پڑھو گے نماز؟ ہاتھ بلندی رکھیے. اب نہیں اٹھ رہے ہیں. جتنے لوگوں نے ارادہ کیا ہے میں دعا کر رہا ہوں، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان لوگوں کو اپنے ارادوں پر استقامت عطا فرما، ان کو اپنے ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگوں نے نماز کے لیے ہاتھ بلند کیے ہیں مولا تو ان کے سروں کو بھی بلندی عطا فرما، ان کے عزت و وقار انہیں عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما. مولا تیرے نام پر تیرے مصطفیٰ کی محفل میں انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، مولا ان کے ارادوں کو چٹانوں کی طرح بنا دے. ہاتھ نیچے کر دیں. پڑھ گے انشاءاللہ. سمجھ لو اگر نماز شروع کر دی نا، سبحان اللہ کہہ دیں یار، سبحان اللہ کہہ دیں. ہمارے آقا کا نام کیا ہے؟ دوسرا بولے احمد. جو قرآن میں ذکر ہے، زمین پر محمد ہیں، آسمانوں پہ احمد ہے. کیا ہے؟ احمد. بولیں سب مل کے بولیں احمد. کتنے حروف ہیں یہ؟ الف ہا میم دا. کتنے ہیں؟ اب نماز کی حیت دیکھیں آپ. اس سے بڑھ کر کوئی میلاد نہیں ہو سکتا. نماز سے بڑھ کر کوئی میلاد. ہم احمد و محمد کے نعرے لگاتے ہیں، اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو فرمایا یہ احمد کی الف ہو گیا. الف کیسا ہوتا ہے؟ کھڑا. آپ ایسے کھڑے ہو جائیں، یہ احمد کی الف ہے. رکوع میں جائے تو احمد کی ہا بن گیا، سجدے میں جاؤ تو رون ہو گیا، میم بن گیا، اور قاعدے میں بیٹھا تو دال بن گیا. تو تیرا قیام الف ہے، تیرا رکوع ہا ہے، تیرا سجدہ احمد کی میم ہے، اور تیرا قاعدہ احمد کی دال ہے. فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے گا تو نقشہ میرے مصطفیٰ کے نام کا بن جائے گا. تو اس سے بہتر میلاد کیا ہوگا؟ پڑھو گے نماز انشاءاللہ؟ تقریر انشاءاللہ پھر کل بھی ہوگی. آؤ گے نا؟ ڈرنا مت. آپ کہیں گے مولانا روزانہ کچھ نہ کچھ اور کروا کے رہیں گے. وہ کروانا تو ہے، میرا کام ہے. آپ آئیں نہ آئیں، 10 آدمی بھی ہوں گے تو میرا کام بولنا ہے، 5 بھی ہوں گے تو میرا کام بولنا ہے. کیونکہ تقریر کے آخر میں یہی کہتا ہوں، وما علینا بولیں الا البلاغ. جانتے ہیں آپ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہر خطیب، ہر مقرر تقریر کے بعد یہی کہے گا، وما علینا الا البلاغ. اس کا مطلب ہوتا ہے میرا کام تھا پہنچانا، میں نے پہنچا دیا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وما علینا، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، الا البلاغ، لوگوں تک اللہ رسول کا پیغام پہنچانا، میں نے پہنچا دیا. عمل کرنا نہ کرنا یہ ان کا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے. قیامت کے دن اگر اللہ ہم سے کہے گا کہ تجھے اتنا علم دیا تھا، تجھے اس سے محبت کرتے تھے، لوگ دور دور سے چل چل کے آتے تھے اور تجھے بلانے کی کوشش کرتے تھے، تو نے میرے بندوں کو کیا سکھایا؟
تو میں کہوں گا مولا تو گواہ ہے، جس زمین پہ بیٹھ کے بولتا تھا وہ زمین گواہ ہے، جس اسٹیج پہ تھا وہ لکڑی کے ٹکڑے گواہ ہے، جس کرسی پہ بیٹھتا تھا وہ کرسی گواہ ہے، جس مائک پہ بولتا تھا وہ مائک گواہ ہے، فضائیں گواہ ہے، تو گواہ ہے، تیرا مصطفیٰ گواہ ہے، مجھے جو علم دیا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا، اب انہوں نے عمل کیا نہیں کیا وہ ان سے پوچھ، مجھ سے نہ پوچھ، میں تو چھوٹ گیا، چھوٹ جاؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ کی پکڑ سے چھوٹ جائیں۔ آپ سے سوال ہوگا، آپ نے سنا تھا کیا کیا، عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اب اس سے بھی مت ڈرنا کہ بھئی وہاں جائیں گے تو سیکھنے کو ملے گا اور سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، تو قیامت میں کم سے کم اتنا تو بتا سکیں گے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا ایسا کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا ہمارا کام پہنچانا ہے، آپ تک ہم نے پہنچا دیا، اللہ رسول کا پیغام، اللہ نے جو کچھ علم دیا ہے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ تک پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے ہماری، ہم نے پہنچا دیا، اب عمل آپ کریں، کوشش کریں کہ عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالی جب عمل کرنے لگ جاؤ گے نا، عمل کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ کی محبتیں بھی آپ کے ساتھ، مصطفیٰ کی شفقتیں بھی آپ کے ساتھ، ولیوں کی رافتیں بھی آپ کے ساتھ، پھر قدم قدم پر وہ معاملہ ہوگا۔ یاد رکھیں جب اللہ رسول کی محبت مل جائے، ایک تاریخی واقعہ سن لیں آپ، بغداد ہی کا غالباً واقعہ ہے، بغداد مقدسہ میں ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں بارش ہوئی تھی ہلکی ہلکی، راستے میں کیچڑ ہو گیا تھا، پہلے پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھی، کیچڑ تھا، ہلکی بارش تھی، ایک مسلمان بازار میں کسی کام سے نکلا، ادھر سے میاں بیوی کا جوڑا آ رہا ہے، مسلمان کے چپل سے کیچڑ کے کچھ چھینٹیں اڑی اور اڑ کر اس خاتون کے لباس پر جا کے گر گئی۔ اس کے شوہر کو جلال آیا کہ میری بیوی کا کپڑا خراب کر دیا اس نے، پکڑ لیا، غریب تھا مسلمان، وہ تو مالدار تھا، اپ ٹو ڈیٹ آدمی، گلا پکڑا کہ نظر نہیں آتا، دیکھ کے نہیں چلتے ہو، کہ تیری چپل سے میری بیوی کا کپڑا خراب ہو گیا ہے، اٹھا کر زور سے تھپڑ مار دیا۔ جیسی تھپڑ مارا تو مسلمان نے کہا بھائی جان کیا بتاؤں، کیچڑ ہے، چپل سے اڑ گیا، معاف کیجئے گا، مگر دل ٹوٹا، تھپڑ مار دیا بھرے بازار میں، اوپر ایک نظر کیا، سر نیچا کر کے نکل گیا۔ ابھی بازار کے اس نکڑ پر نہیں پہنچا تھا مسلمان، تھوڑا ہی فاصلہ انہوں نے ادھر طے کیا، ادھر وہ نکلا، اس فاصلہ طے کرنے کے بعد اس عورت کا شوہر اچانک چکرا کر زمین پر گر پڑا، خون سے منہ سے خون نکلنے لگا اور دیکھتے دیکھتے دم ٹوٹ گیا، مر گیا۔ اب اس زمانے میں اچانک موتیں بہت کم ہوتی تھی، اٹیک نہیں آتے تھے اس زمانے میں، قسطوں میں لوگ مرتے تھے، مہینوں بستر پہ رہتے تھے، مگر یہ اچانک گرا اور نہیں گیا۔ دکانیں چھوڑ چھوڑ کے لوگ آئے، کیا ہو گیا، اچھا خاصا ہٹا کٹا آدمی، کیا ہو گیا، نفس دیکھ کی، سانس دیکھی، دکانیں تو مر گیا، کہا مرا کیسے، آخر کیا ہو گیا اس کو؟ تو عورت کہنے لگی کہ ہو نہ ہو ابھی ایک مسلمان جو ادھر گیا نا کہ اس نے کچھ کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا کون؟ تو کہا ابھی اس دکان کے سامنے کھڑے ہو کر میرے شوہر نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اب لوگ نکلے اس کے پیچھے، تو یہ ابھی مارکیٹ سے باہر نہیں گیا تھا، اسے پکڑا، کہا بھیا تو نے اس کو کیا کیا؟ تو کہا کس کو؟ کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے تمہیں تھپڑ مارا تھا۔ تو کہا مارا تو تھا۔ تو کہا آپ نے کیا کیا؟ تو کہا نہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو تھپڑ کھا کے چپ چاپ معافی مانگ کے نکل گیا۔ تو کہا بھائی وہ تو مر گیا۔ یہ مسلمان اوپر دیکھ کے کہتا ہے واہ میرے مولا کیا شان ہے تیری، اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ان لوگوں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا بات یہ ہے کہ میری چپل سے کیچڑ کی چھینٹیں اڑ کر اس کے محبوب کے کپڑوں پر لگے جس سے وہ محبت کرتا تھا، تو اس نے اپنے محبوبہ کا بدلہ تھپڑ مار کے لیا، اور جو مولا مجھ سے محبت کرتا ہے اس نے اس تھپڑ کا بدلہ لے لیا ہے۔ فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے اس سے محبت کی، اس کا بدلہ اس نے لیا، اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے محبوب نے میرا بدلہ لے لیا۔ میرے بھائیوں اگر تم من کان للہ وکان اللہ لہ، تم اللہ کے ہو جاؤ اللہ تمہارا ہو جائے گا، اور جب اللہ ہمارا ہوگا تو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھو تو اللہ آنکھیں نہ پھوڑ دے تو پھر کہنا
کوئی انگلی اٹھا دے اللہ فالج نہ مروا دے تو پھر کہنا ہے وہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی شان ہے. یاد رکھو اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنے آپ پر رحم کریں, اپنی دنیا بھی سنواریں آخرت بھی سنواریں. پھر امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل سے نمازوں کی پابندی کرو گے انشاءاللہ, مارکیٹ میں بھی رہو گے انشاءاللہ. دیر کتنی لگتی ہے یار. اور کوئی ایسا سیٹ ہوگا آپ کہیں کہ سیٹ صاحب میں ذرا نماز پڑھ لوں, منع کرے گا جی؟ نہ منع نہیں کرے گا کہ ٹھیک ہے بھائی نماز پڑھ لیں. بلکہ کئی لوگ تو ایسے بھی مجھ کو ملنے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا سیٹ غیر مسلم ہے, مگر ہم سے کہتا ہے کہ دیکھنا نماز کا ٹائم ہو نا تو پوچھنا مت, سیدھے چلے جانا. کتنے نے تو اپنے روموں ان کی جو آفس ہوتی ہے, ایک صاحب ہے امن سوسائٹی میں رہتا ہے ایک لڑکا مزمل نام ہے اس کا, وہ کہتا ہے کہ میرا سیٹ آفس کا جب ٹائم ہوتا ہے آفس میں رہتا ہے, میں اپنے کام میں رہتا ہوں, اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو میرا سیٹ آفس سے باہر چلا جاتا ہے, مجھ سے کہتا ہے جا نماز پڑھ, میں نماز کے بعد آتا ہوں. میرے بھائیو تھوڑا کوشش تو کریں نا, عمل کرنے کی کوشش کریں, اللہ خود راستے بنا دے گا, اللہ تعالیٰ خود راستے بنا دے گا. اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.